سرنامہ کلام کے طور پہ جس آیت کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت کو آیت الکرسی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بہت ساری اہمیتیں اور فضیلتیں اس آیت کو تلاوت کرنے کی ہیں کہ جو شخص ہر نماز کے بعد اس آیت کو تلاوت کرے گا وہ فالج سے محفوظ رہے گا۔ جو شخص شب جمعہ اس آیت کو تلاوت کر کے اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرے گا تو مرحومین کے 40,000 درجات بلند ہوں گے، آپ کے 40,000 گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اسی آیت کو 7 دفعہ پڑھ کے اپنا حصار کریں تو کبھی بھی کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ جس گھر میں روزانہ آیت الکرسی کی تلاوت کی جائے وہ گھر شر شیاطین سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر کسی گھر کے اندر شیاطین کسی وجہ سے داخل ہو گئے ہوں تو اگر اس گھر میں 70 دفعہ بآواز بلند آیت الکرسی کی تلاوت کر دی جائے تو وہ خود اعلان کر کے چلے جاتے ہیں کہ ہم اس گھر میں نہیں رہ سکتے کہ جہاں اس آیت کی تلاوت کی جائے۔ اس قدر اس آیت کی تلاوت کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ کیوں خداوند عالم ان آیات مقدسہ کی تلاوت کو مختلف بہانوں سے چاہتا ہے کہ لوگ ان آیتوں کی تلاوت کریں؟ کیونکہ جب تلاوت کریں گے تو کبھی تو پڑھتے ہوئے کوئی نہ کوئی لفظ تو ذہن میں ٹکرائے گا اور وہ لفظ انسان کو سوچنے پہ مجبور کرے گا، اور اسی سوچنے کے لیے ہی تو خداوند عالم نے قرآن مجید کو نازل فرمایا اور بار بار یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس کتاب میں نشانیاں رکھی ہیں عقل والوں کے لیے۔ اس کتاب کے بارے میں سوچا کرو، فکر کیا کرو۔ افلا یتدبرون القرآن افلا یتفکرون القرآن، اس قرآن پہ غور کرو، اس قرآن پہ فکر کرو۔ اس آیت میں آیت الکرسی میں خداوند عالم نے ان تمام انسانوں کو جو اس زوم کا شکار ہیں کہ ہم زندہ ہیں، زندگی کا ایک نیا تصور دیا ہے۔ توجہ فرمائیں گے، میں جو لفظ کہہ رہا ہوں ہر ایک لفظ پہ غور رہے۔ وہ انسان جو اس زوم میں ہیں کہ ہم زندہ ہیں، انہیں خداوند عالم نے زندگی کا ایک نیا تصور دیا ہے۔ اور وہ تصور حیات کیا ہے؟ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے اللہ لا الہ الا، کو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق، اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وَهُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ، اور وہ ایسا زندہ ہے کہ جس کی زندگی میں دوام پایا رہتا ہے۔ اللہ ہمارا سانس آنا بند ہو جائے گا، وہ تو جسم و جسمانیت کا محتاج ہی نہیں ہے، یہاں تو سانس کے آنے جانے کا معاملہ ہی نہیں ہے، تو پھر وہ کیسا زندہ ہے؟ مجھے فرمائیں کہ وہ کیسا زندہ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا زندگی جسے ہم سمجھتے ہیں وہ کچھ اور ہے، زندگی جسے خدا زندگی کہتا ہے وہ کچھ اور ہے۔ ورنہ جسے ہم زندگی کہہ رہے ہیں نا، جو ہمارے یہاں زندگی ہے، اس کے بارے میں سورہ ملک میں اس نے ارشاد فرما دیا تھا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات، اللہ وہ ہے جس نے موت اور حیات کو خلق کیا ہے۔ اللہ وہ ہے کہ جس نے موت و حیات کو خلق فرمایا ہے، موت و حیات کو خلق فرمایا ہے۔ اس کا مطلب یہ جو حیات میرے اور آپ کے پاس ہے یہ تو ایک تخلیق ہے، یہ تو ایک مخلوق ہے، اور ہر مخلوق نے ایک دن ختم ہو جانا ہے، ہر مخلوق نے ایک دن فنا کی جانب سفر کر جانا ہے، ختم کر جانا ہے۔ کل من علیہا فان، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، ہر مخلوق نے ختم ہو جانا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ زندگی اور یہ موت جسے ہم زندگی اور موت سمجھتے ہیں، اس زندگی اور موت نے فنا ہو جانا ہے۔ پھر اصل زندگی تو وہ ہے جو اس کی زندگی ہے، اصل حیات تو وہ ہے جو اس کی حیات ہے، جو سانسوں کے آنے جانے کی محتاج نہیں ہے۔ توجہ فرمائیں گے، جو سانسوں کے آنے جانے کی محتاج نہیں ہے، وہ حیات کیا ہے جو سانسوں کے آنے جانے کی محتاج نہیں ہے؟ اللہ محترم اس نے ہمیں یہ حیات کا تصور دیا ہے کہ حیات اسے نہ سمجھنا کہ سانس آ رہی ہے تو حیات ہے، سانس چلی گئی تو ممات ہو گئی، نہیں، جب تک تم لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہو تم زندہ جاتا ہے نا، یہ سورج کے بنانے والا، یہ چاند کے بنانے والا، یہ زمین کے بنانے والا، یہ آسمان کے بنانے والا، اس کائنات کو تخلیق کرنے والا، یہ سارے اللہ کے آثار ہیں نا جو خدا نے تخلیق کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آثار کی موجودگی زندگی ہے۔
توجہ فرمائیے گا، ذہنوں میں آپ کے وجود کا موجود رہنا زندگی ہے، آثار کا موجود رہنا زندگی ہے۔ اب خداوند عالم آپ کو اسی جانب دعوت دینا چاہ رہا ہے کہ اے میرے بندو، اگر ہمیشہ زندہ رہنا چاہتے ہو نا، پھر اپنی اس زندگی کی طرف توجہ نہ کرو جس کا سانسوں کے آنے جانے سے تعلق ہے کہ کل یہ سانسیں آنا جانا بند ہو گئی تو ہماری زندگی ختم ہو جائے گی۔ نہیں، اپنے آپ کو ایسا بناؤ لوگوں کے ذہنوں میں زندہ رہ جاؤ۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ جناب سید آپ کو سلامت رکھیں۔ یا اپنی حیات کو ایسا بناؤ، اپنی حیات کو ایسا بناؤ لوگوں کے ذہنوں میں زندہ رہ جاؤ، لوگوں کے ذہنوں میں تمہارا تصور باقی رہ جائے، اور صرف تمہارا تصور نہ باقی رہ جائے، ایسے آثار چھوڑ جاؤ جو آثار تمہاری زندگی کی دلیل بن جائے۔ توجہ اذان محترم، میں نے جانا کہیں اور تھا، یہ لفظ سامنے آ گیا، اس لیے اپنے دوستوں کے سامنے میں بیان کرتا چلا کہ زندگی کا تصور جو خدا ہمیں دینا چاہتا ہے، ذرا اس تصور کی طرف ہم متوجہ ہو جائیں، ورنہ جانا میں نے اس آیت کے اگلے حصے کی جانب ہے۔ وہ زندگی جینے کی کوشش کرو کہ جب تم چلے جاؤ تو تمہارے آثار دنیا میں رہنا شروع ہو جائیں، اور اس زندگی کا تصور علی کے علاوہ کوئی دے ہی نہیں سکتا جو وہ زندگی جینا جانتا ہے، جو وہ زندگی جینا جانتا ہے، جو زندگی خدا دنیا کو دینا چاہتا ہے، جو زندگی خدا بندوں کو دینا چاہتا ہے۔ میرے مولا دنیا والوں کو کہہ کے چلے گئے، خیال رہو اگر جینا ہے نا تو پھر ایسے رہو، پھر ایسے رہو کہ جب تک تم بظاہر زندہ ہو، جنہیں لوگ زندہ کہتے ہیں تو لوگ تم سے ملنے کی خواہش کرتے رہیں، لوگ تم سے ملنے کی تمنا کرتے رہیں، اور اگر ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاؤ تو لوگ تمہیں یاد کرتے رہیں۔ اللہ اکبر، علی حق، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ لوگ تمہیں یاد کرتے رہیں، لوگوں کے ذہنوں میں تمہارا تصور زندہ رہے۔ اسی لیے تو عزیزان محترم دیکھیں نا، اس اعمال کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ قبلہ تشریف فرما ہے، اعمال کا تعلق ہے زندگی کے ساتھ، جسے ہم اپنی زندگی کہتے ہیں، اعمال کا تعلق اسی کے ساتھ ہے نا۔ یہ جسے ہم زندگی کہہ رہے ہیں، بلکہ چلیں چھوڑیں، جسے ہم زندگی کہہ رہے ہیں اسے چھوڑیں، اعمال کا تعلق ہے حیات کے ساتھ۔ حیات ہے تو عمل ہے، اور حیات نہیں تو عمل۔ اگر سانس بند ہو جانے سے بندہ مر جاتا ہے تو اللہ اس کے اعمال کا دفتر بند کیوں نہیں کرتا؟ پڑھے لکھے دوست تشریف فرما ہے میرے یہاں پر، اگر بندہ سانس کے بند ہو جانے سے مر جاتا ہے تو اللہ اس کے اعمال کا دفتر بند کیوں نہیں کرتا؟ چلو جو مر جاتے ہیں انہیں چھوڑتے ہیں، ہم اپنی بات کرتے ہیں۔ اگر مر ہی گئے تو پھر قبر میں لٹا کر یا فلاں ابن فلاں اسما افہم یا فلاں ابن فلاں، نہیں توجہ فرما رہے ہو؟ علی حق، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ لٹا کے قبر میں یہ عمل کیا جاتا ہے، یا فلاں ابن فلاں اسما افہم، ہے فلاں فلاں کے بیٹے سن اور سمجھ، ہے یہ لفظ۔ مر گیا تو سننا کیسا، مر گیا تو سمجھنا کیسا؟ اگر سن بھی رہا ہے سمجھ بھی رہا ہے، اور یہ کسی مولوی کی دی ہوئی روایت نہیں ہے، ہمیں تھوڑی دیر پہلے ذکر ہو رہا تھا، صادق کا سچوں نے کہا ہے، یہ تلقین سچوں نے تعلیم فرمائی ہے۔ تو جب سچے تعلیم فرما رہے ہیں اور سننے سمجھنے کا معاملہ ہے تو اس کا مطلب ہے ابھی زندگی تمام نہیں ہوئی، ابھی زندگی تمام نہیں ہوئی، ابھی زندگی میں دوام ہے، ابھی زندگی سفر کر رہی ہے، ابھی زندگی آگے بڑھ رہی ہے۔ سانسوں کے بند ہو جانے کا نام زندگی ختم ہو جانا نہیں ہے۔ میں نے کہا آثار وہ چھوڑو، آثار وہ چھوڑو کہ اس زندگی کے اندر وہ نامہ اعمال کا دفتر جسے اللہ نے کھلا رکھا ہے، اس نامہ اعمال کے دفتر میں وہ سب کچھ لکھا جاتا رہے جو تم چھوڑ کے جا رہے ہو۔ توجہ فرمائیں گے میرے محترم دوست، صالح اولاد چھوڑ کے چلے جانا خود ایک زندگی کا دوام ہے۔ توجہ میرے محترم دوست، اولاد صالح چھوڑ کے چلے جانا خود ایک زندگی کا دوام ہے، صالح اولاد کا چھوڑ جانا خود ایک زندگی کا دوام ہے۔ یہاں تک میں نے ایک حدیث پڑھی کہ ایک شخص بظاہر دنیا سے چلا گیا اور اس کا بچہ، اس کا بیٹا، اس کی بیٹی، انہوں نے قرآن مجید کو اٹھایا اور قرآن مجید کو اٹھا کے وہ جیسے ہی پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، خداوند عالم فرشتوں سے کہتا ہے خبردار اگر اس سے کوئی غلطی بھی ہو چکی ہے نا اسے معاف کر دو، کیونکہ جس کا بچہ مجھے رحمان و رحیم کہہ رہا ہے میرا جی نہیں چاہتا کہ میں اسے عذاب میں مبتلا کرنے چلا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سلامت۔
جس کی اولاد مجھ سے یہ توقع رکھتی ہے کہ میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، پھر میں نہیں چاہتا کہ میں اس پہ عذاب کروں. اور اب یہ جو بچہ جو کچھ کرتا جا رہا ہے نا، اسی کی اولاد ہے، اسی کی تربیت کا نتیجہ ہے. اس کا کیا ہوا بھی اس کے کھاتے میں لکھتے رہو. اثر چھوڑ کے چلے گئے نا، اثر صالح اولاد کی صورت میں اثر چھوڑ کے چلے گئے. جو یہ اچھائی کرتا جا رہا ہے اس اچھائی کو کرتے اس کے نامہ اعمال میں لکھتے چلے جاؤ. اور اگر آپ تربیت ویسے نہ کر پائے کہ جیسے تربیت کرنے کا حق تھا تو پھر معاف کیجئے گا، وہاں پہ بعد میں جو کچھ غلط رستے پہ جاتا رہے گا، وہاں پہ بھی اگر اس میں کہیں آپ کو کوئی نقص ہے تو وہ بھی آپ کے کھاتے میں لکھا جاتا رہے گا. اس لیے کوشش کریں وہ اثر چھوڑ کے جائیں کہ جو اثر آپ کے نامہ اعمال میں تیزی کا، بلندی درجات کا سبب بنتا چلا جائے. کوئی شخص کسی ایک مسجد میں، کسی ایک امام بارگاہ میں، ارے زیادہ کو چھوڑیے، صرف ایک اینٹ لگا کے چلا جائے. توجہ فرمائیں گے میرے محترم دوست؟ کسی مسجد میں، کسی امام بارگاہ میں ایک اینٹ لگا کر چلا جائے تو جب تک وہ مسجد باقی رہے گی، جب تک نمازی نماز ادا کرتے رہیں گے، جب تک وہاں پہ خداوند عالم کی عبادت ہوتی رہے گی، جب تک وہاں پہ عبادت ہوتی رہے گی، تب تک اس عبادت کا سارا صلہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا. میں یوں جملہ بدل کے کہہ دوں تو زیادہ آسانی رہ جائے گی. اس مسجد میں جس میں آپ کے نام کی اینٹ لگی ہوئی ہے، اس مسجد کا باقی رہنا آپ کے زندہ ہونے کی دلیل بن جائے گا کہ آپ زندہ ہیں. آپ زندہ ہیں، آپ زندہ ہیں، اور آپ زندہ ہیں. اور جو مکتب اہل بیت کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں، خدا کی قسم پھر ان کی خوش قسمتی کے تو کیا کہنے، ان کی خوش قسمتی کے کیا کہنے. میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا نا، اگر چھوڑے ہوئے بیٹا ہے، بھائی ہے، باپ ہے، ارد گرد کے لوگ ہیں جن کے ساتھ وہ رہتا تھا، جن کی زندگی میں اس کا کوئی عمل دخل تھا، اس کے جانے کے بعد صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو خداوند عالم گناہوں کو بخش دیتا ہے. تو ہم نے تو جہاں سے تعلق قائم کر لیا، ہمارے یہاں تو کیا کہنے. ابھی دنیا سے گئے ہوئے 3 دن نہیں گزرے تھے، ایک پوری صف بچ گئی. اس صف پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی کہا گیا، اس پہ الحمدللہ رب العالمین بھی کہا گیا، اس میں ان سب کا ذکر کیا گیا جن کا ذکر خدا کو پسند ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، سلام. اس میں ان سب کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو ذکر خدا کو پسند ہے. تو جو ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تذکرے پر سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، سارے عذاب کو ہٹا لیتا ہے، پھر اللہ جانے کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم سے معاملہ آگے بڑھ کر اس خاندان کے ذکر پہ چلا جائے گا جو اس کے رحمان اور رحیم ہونے کا مظہر ہے. اس کے رحمان و رحیم ہونے کا مظہر ہے. تو پھر کتنا اجر مل رہا ہوگا، کتنا ثواب مل رہا ہوگا. تو زندگی وہاں بھی مسلسل ہے، زندگی اس موت پہ رک نہیں رہی ہے، زندگی کا ایک تسلسل ہے، زندگی چلتی چلی جا رہی ہے. لیکن وہ جو اس ظاہری موت کے بعد کی زندگی ہے، اس زندگی کو اچھا بنانے کے لیے تھوڑا کام یہاں کر کے جانا پڑے گا. توجہ ہے، وہ تھوڑا کام یہاں پہ کر کے جانا پڑے گا. اور خیال رہے، یہ بات بہت پھیل جائے گی، وقت میرے پاس بڑا محدود ہے. زندگی صرف یہ نہیں کہ جو آپ کے پیدا ہونے کے دن سے لے کر قبر میں جانے کے دن تک ہے. آپ کی زندگی تب شروع ہو گئی تھی جب عالم ارواح میں آپ کی روح کو تخلیق کیا گیا تھا. اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا عزت عطا فرمائے. اللہ سلامت رہے، مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے. آپ کی زندگی وہاں شروع ہو گئی تھی جب عالم ارواح میں آپ کو تخلیق کیا گیا تھا. آپ ایک عالم سے دوسرے عالم میں آئیں گے، دوسرے عالم سے تیسرے عالم میں جائیں گے، تیسرے عالم سے چوتھے عالم میں آپ سفر کرتے چلے جائیں گے. ہر عالم کے عمل کا نتیجہ اگلے عالم میں دکھائی دے گا. ہر عالم کے عمل کا نتیجہ اگلے عمل میں دکھائی دے گا. اس عالم سے پہلے آپ عالم ارواح میں تھے، اور اس عالم ارواح میں خداوند عالم نے اس عالم ارواح کی ابتدا ایک میثاق سے ہوئی تھی. توجہ 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 میرے محترم دوستو، اس عالم ارواح کی ابتدا ایک میثاق سے ہوئی تھی. خداوند عالم نے تمام ارواح کو اکٹھا کیا تھا. باقی نقوی کی بات نہیں، قرآن مجید میں جا کر دیکھ لیجئے گا. خداوند عالم نے ارشاد فرمایا، ہم نے تمام ارواح کو صلب آدم سے نکالا. ہم نے تمام ارواح کو صلب آدم سے نکالا اور پھر تمام ارواح کو اکٹھا کیا، اور پھر ہم نے ان تمام ارواح سے عہد لیا. وہ عہد کیا تھا؟ عہد خدا کی توحید کا تھا، عہد محمد کی رسالت کا تھا، عہد علی کی ولایت کا تھا. اللہ اکبر، علی
سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ وہاں پہ عہد لیا گیا تھا، اور جنہوں نے وہاں پہ اس عہد کو، جو وہاں پہ عہد تھا، اس عہد کو وہاں جو عہد کر لیا تھا، توحید کو ایمان لے کر لے آئے تھے، توحید کو مان لیا تھا، رسالت عمل کا اس عقیدے کا نتیجہ یہ ملے گا کہ یہاں وہ اس گھر میں آئیں گے جس گھر میں پہلے سے علی رہتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ اس عمل کی آسانی یہ پیدا کر دی جس نے وہاں عالم میثاق میں وہاں میثاق حق ادا کر دیا، وہاں کا نتیجہ اسے یہ نکلا کہ اس دنیا میں اس کے لیے یہ آسانی ہے۔ یہ کیا ہے؟ آسانی ہے کہ اس گھر میں بھیج دیا گیا جس گھر میں پہلے سے ولایت کا تذکرہ ہے، جس گھر میں پہلے سے رسالت کا تذکرہ ہے، جس گھر میں پہلے سے توحید کا تذکرہ ہے۔ جس نے وہاں توحید کا اقرار نہیں کیا، اسے یہاں بھی کسی منکر توحید کے گھر بھیجا جائے گا۔ توجہ ازان محترم، جس نے وہاں رسالت کا اقرار نہیں کیا، اسے یہاں بھی کسی منکر رسالت کے گھر بھیجا جائے گا۔ جس نے وہاں ولایت کا اقرار نہیں کیا، اسے یہاں بھی کسی منکر ولایت کے گھر بھیجا جائے گا۔ وہاں مان لینے کا نتیجہ یہ نکلا، یہاں ماننے والوں کے گھر آئے۔ توجہ، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ وہاں مان لینے کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہاں ماننے والوں کے گھر میں آ گئے، اور اگر وہاں نہیں مانا تھا تو جس کا انکار کرتے رہے اسی کے منکر کے گھر اس دنیا میں آنا پڑا۔ یہ مشکل ہے، یہ کیا ہے؟ مشکل ہے، لیکن اس دنیا میں پھر موقع دیا گیا کہ وہ وہاں جو کیا تھا نا، اس کی مشکل یہ ہوئی، اس کا نتیجہ یہ نکلا، اس کا آپ کو سزا یہ ملی کہ یہاں ان کے گھر میں آ گئے جو منکر تھے۔ لیکن ابھی ہم نے تمہارا نامہ اعمال بند نہیں کیا، ہم نے تمہیں عقل دے کے اس دنیا میں بھیجا ہے، ذرا کوشش کرو نا، حق کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑو۔ اللہ اکبر، علی حق۔ اب یہاں پہ یہ تلاش حق زحمت ہے اپنی جگہ، تلاش حق اپنی جگہ زحمت ہے، کوشش ہے۔ تلاش حق کرنا آسان تو نہیں ہے نا، کوشش کرنی پڑتی ہے، زحمت کرنی پڑتی ہے، ریسرچ کرنی پڑتی ہے، پھر جا کے انسان حق کو پاتا ہے۔ لیکن چلو، تم نے زحمت کی، تم نے کوشش کی، تم نے حق کو پا لیا۔ اب جو حق کو پا لو گے تو پھر اگلے عالم میں اس کا نتیجہ یہ ملے گا کہ وہ حق تمہاری قبر میں آ جائے گا۔ اللہ اکبر، علی حق۔ وہ حق تمہاری قبر میں آ جائے گا، وہ حق تمہاری جگہ وہاں سوالوں کا جواب دینے لگے گا۔ توجہ اذان محترم، وہ حق تمہارے لیے۔ اور پھر میں نے کہا وہ زندگی تھی عالم ارواح کی زندگی، وہاں سے ہم اس زندگی، وہ لطیف زندگی، یہ کثیف زندگی، اس کے بعد ہم یہاں پہ آ گئے، یہاں کے بعد پھر ایک لطیف زندگی شروع ہونی ہے، اور وہ زندگی کہاں گزارنی ہے؟ بس یہیں تک میں نے اپنے دوستوں کو لے کے آنا تھا، بڑی جلدی سے اپنے بیان کو سمیٹنے کی جانب جاؤں گا۔ وہاں زندگی جو ہم نے وہاں کیا، اس کا نتیجہ یہاں ہمیں ملا۔ اگر وہاں مانا تھا، یہاں ماننے والوں کے گھر آ گئے۔ نہیں مانا تھا، نہ ماننے والوں کے گھر آ گئے، پھر زحمت کرنی پڑی، پھر کوشش کرنی پڑی، پھر بڑی مشکل سے اس زحمت اور کوشش سے گزرتے ہوئے ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند عالم۔ پھر بھی ایک صلوات کرنے بابا۔ بات پہنچ رہی ہے میرے محترم دوستوں؟ وہاں پہ جو ایک عمل تھا، اس کا نتیجہ ہمیں یہاں اس عالم میں ملا، اس عالم میں ملا کہ ہم آئے وہاں جیسا وہاں کام کیا۔ اب یہاں کے بعد پھر ایک عالم شروع ہو رہا ہے جو عالم برزخ ہے، جسے کیا کہتے ہیں ہم؟ عالم برزخ کہتے ہیں۔ اس عالم برزخ میں پھر ایک زندگی ہے، وہاں پہ پھر ایک حیات ہے۔ جس طرح یہاں کی حیات منسلک تھی پچھلی حیات سے، اس طرح وہاں کی حیات منسلک ہے اس حیات سے۔ توجہ اذان محترم۔ اچھا، یہاں جو نتیجہ ملا تھا، وہاں عالم ارواح کے عقیدے کا نتیجہ یہاں ملا تھا۔ توجہ نہیں فرما رہے؟ عالم ارواح کے عقیدے کا نتیجہ ہمیں اس عالم میں ملا تھا۔ اب اس عالم کے عقیدے کا نتیجہ عالم برزخ میں ملے گا۔ توجہ توجہ توجہ، اس عالم کے عقیدے کا نتیجہ عالم برزخ میں ملے گا۔ عالم برزخ میں عمل کا نتیجہ نہیں ملے گا، کیونکہ عمل تو حیات کے ساتھ مسلسل ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے؟ عمل حیات کے ساتھ مسلسل ہے۔ ابھی آپ کے عمل کا دفتر بند ہی نہیں ہوا تو حساب کیسے ہوگا؟
نہیں توجہ فرما رہے. جب عمل کا دفتر بند ہی نہیں ہوا تو پھر حساب کیسا؟ آپ کے یہاں کوئی نمازیں رہ گئی, اللہ نے چھٹی دے رکھی, بعد میں آپ کا بڑا بیٹا پڑھ دے, آپ کوئی مال چھوڑ گئے, اس مال میں سے اجارے پہ پڑھوا لی جائیں. نہیں توجہ فرما رہے, اجارے پہ پڑھوا لی جائیں. روزہ بڑا بیٹا رکھے, نہیں رکھ پا رہا, اجارے پہ روزے رکھوا لے, تو آپ تو چلے گئے, دفتر ابھی کھلا ہے. توجہ فرما رہے, دفتر ابھی کھلا ہے. میں نے کہا اینٹ آپ مسجد میں لگا گئے, ہر جب تک نمازی آتا رہے گا ہر نماز میں سے حصہ جاتا رہے گا. بارگاہ میں آپ کے نام کی قالین بچ گئی, جب تک اس پہ عزادار بیٹھتے رہے, اور پھر اس صفحے عزا کے تو کیا کہنے جو آپ بچھاتے ہیں جہاں پہ فرشتے اپنے پر مس کے اپنی خوشبو لے جاتے ہیں. توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی, ٹھیک ہے. تو اس جگہ پر یہ تو عمل مسلسل ہے, یہ تو ابھی دفتر کھلا ہوا ہے. اس دفتر کا حساب تو جا کے محشر میں ہوگا, جب کوئی نہیں رہ جائے گا آپ کے لیے کچھ کرنے والا. جب سور پھونک دیا جائے گا, سب ختم ہو جائیں گے, جب کوئی نہیں رہ جائے گا تو پھر دفتر بند کیا جائے گا اور پھر وہاں جا کر حساب کیا جائے گا. لیکن یہ میں اپنے دوستوں کے سامنے عرض کرتا چلوں, جو بات میرے سامنے آ گئی, جس نے حسین کے گھر میں حصہ ڈال لیا نا, دنیا ختم ہو جانے کے بعد بھی اس کا دفتر بند نہیں ہوگا. اللہ اکبر. نقیب صاحب دعا چاہوں گا یہاں پہ, جس نے حسین کے گھر میں, جسے امام بارگاہ آپ کہتے ہیں, جس نے جہاں جہاں حسین, بلکہ صرف بارگاہ نہیں, جہاں جہاں حسین کا تذکرہ ہوتا ہے, جس کا وہاں حصہ شامل ہو گیا, دنیا ختم ہو جانے پر بھی اس کا دفتر نہیں بند ہوگا. اور جب دفتر نہیں بند ہوگا پھر اس کا حساب نہیں ہوگا. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اس کا دفتر بند نہیں ہوگا؟ میں نے کہا دفتر ان چیزوں کا بند ہو جائے گا جو ختم ہو جائیں گی. آپ کی نسل تھی, ختم ہو گئی, سورج پھونک دیا گیا, کائنات ختم, دفتر بند. آپ نے کنواں کھودا تھا, زمین ختم, دفتر بند. توجہ ہے, آپ نے کسی اور اچھی جگہ پہ کوئی کام کیا تھا, دنیا ختم, دفتر بند. لیکن جہاں جہاں حسین کا تذکرہ ہوتا ہے نا, اس بارے میں میرے معصوم کا ارشاد ہے, قیامت کا زلزلہ آنے سے پہلے جہاں جہاں حسین کا ذکر ہوتا ہے اس زمین کو اٹھا لیا جائے گا. ہائے 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 ہائے, اللہ اکبر. اس زمین کو اٹھا لیا جائے گا, اسے فنا نہیں ہے, اسے فنا نہیں ہے, اسے اٹھا لیا جائے گا, اور اتنی بلندی پہ خداوند عالم اسے لے جائے گا کہ جنت میں بیٹھنے والے ذکر حسین ہونے والی جگہوں کو ستاروں کی طرح دیکھیں گے. ہائے ہائے, اللہ اکبر, اللہ اکبر. لبیک یا حسین, پھر اس کی تو چھوڑی ہوئی چیز ابھی باقی ہے, تو پھر فنا کیسی, پھر دفتر کا بند ہو جانا کیسا, پھر تو اسے ان جنتوں میں رکھا جائے گا کہ جہاں بھی حساب تو تیرا ہے ہی نہیں, تو پھر اچھی جگہ رہے. ہاں, جب تک حساب ابھی تک تیرا دفتر کھلا ہوا ہے تو تجھے اچھی جگہ پہ رکھا جائے گا. یہ حسین کے ساتھ منسلک ہو جانے کا ثواب ہے. ہاں, اسی لیے تو یہ جس آیت کو میں نے تلاوت کیا ہے نا, اس آیت میں اگر وقت ہوتا تو مسلسل اس آیت پر میں اشرا نہیں اشرے پڑھ چکا ہوں, لیکن یہاں پہ ایک تذکرہ جو منسلک ہو رہا ہے, بس وہی اپنے دوستوں کے سامنے بیان کر دوں. آگے جا کے جہاں میں نے آج تلاوت آیت کو روکا تھا وہ کیا تھا, منزل الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کون ہے جو خدا کے سامنے شفاعت کر سکے سوائے ان کے کہ جنہیں اذن عطا کر دیا گیا ہے. اللہ یا سلامت رہے, مولا آپ کو عزت عطا فرمائے, جناب سید آپ کو سلامت رکھے. کون ہے, توجہ دان محترم, من ذا الذی, کون ایسا ہے, یشفع عندہ, جو اس کے سامنے شفاعت کر سکے, الا باذنہ, سوائے ان کے کہ جنہیں اس نے اذن دے دیا ہے. کل میں نے گھر میں لحد کی مجلس میں ایک مغالطہ دور کیا تھا, آج چاہتا ہوں ایک مزید مغالطہ دور کرتا چلوں. یہاں پہ جب آپ جائیں گے علماء کرام کے پاس, کچھ پڑھے لکھے لوگوں کے پاس, کہ یہ کون ہے, پہلے تو یہ آیت خود تماچا ہے ان کے منہ پہ جو کہتے ہیں شفاعت ممکن نہیں, ممکن نہیں. تو آیت جسے اذن دیا جائے گا, پھر وہ کون ہے جنہیں اذن دیا جائے گا. کہنے والے کہتے ہیں کہ اس سے مراد محمد والے محمد ہیں کہ جن کے پاس اذن شفاعت ہے. بے شک ان کے پاس اذن شفاعت ہے, لیکن کیا کہنے, جن کے پاس اذن شفاعت ہے وہ آگے اذن بانٹتے ہیں. جن کے پاس اذن شفاعت ہے, جس کے پاس
उन्होंने जाते हुए इज़्न फज़ा को दे दिया। इसका मतलब ये हुआ जिसके पास इज़्न होता है वो ये इख्तियार रखता है कि वो इज़्न आगे मुंतकिल कर सकता है, वो इज़्न दे सकता है। और ये घराना ही सखियों का घराना है, ये घराना ही सखियों का घराना है। ये भी इज़्न अपने चाहने वालों में बांटते हैं। चलें मैं 2 हदीसें अपने सामने दोस्तों के सामने बयान करूं और फिर किसी मंजिल की जानिब आगे रवाना हो जाऊं। रोज़े महशर के बारे में एक हदीस है और फुरात अश्क पे पहरा रहे, मैंने एक नतीजे की तरफ जाना है। महशर के बारे में एक हदीस है कि रोज़े महशर खुदावंद आलम जनाब सैयदा से सबसे पहले कहेंगे, शहजादी कौनैन जन्नत में तशरीफ ले जाइए। फुरात अश्क पे पहरा रहे, मसाहिब की मंजिल अभी दूर है। शहजादी कौनैन जन्नत में तशरीफ ले जाइए, अपनी मंजिल पे तशरीफ ले जाइए। शहजादी कौनैन जन्नत के दरवाजे पे जाकर रुक जाएंगे। खुदावंद आलम सवाल करेगा, बिन्ते मुस्तफा तशरीफ क्यों नहीं ले जा रहे? जन्नत में तशरीफ ले जाइए। जनाब सैयदा कहेंगी, आज मैं चाहती हूं कि दुनिया वाले मेरा मकाम देखें। सैयदा क्या चाहती हैं? जनाब सैयदा पुकार के कहेंगी, ज़ुर्रियती वशियती, मेरी ज़ुर्रियत और मेरे चाहने वाले। खुदावंद आलम हुक्म देगा मैदान महशर में, जल्दी करो बतूल ज्यादा देर खड़ी ना रहे। जितनी ज़ुर्रियत सैयदा है उसे बुलाया जाए, जितनी औलाद सैयदा है बुलाया जाए, जितने जनाब सैयदा के चाहने वाले उन्हें बुलाए। सैयदा सब आ गए, जन्नत में ले जाइए। अब वो जिन्हें बुलाया गया वो रुक जाएंगे, वो रुक जाएंगे। तुम लोग क्यों नहीं जा रहे जन्नत में? मेरे अल्लाह आज हम ये चाहते हैं, अब इज़्न हम ये चाहते हैं कि आज दुनिया को मालूम हो कि ज़ुर्रियत सैयदा और मुहिब्ब सैयदा होने का मकाम क्या है। अल्लाह अकबर, तवज्जो तवज्जो, सलामत है। हम ये चाहते हैं कि हम देखें ज़ुर्रियत सैयदा होना, मुहिब्ब सैयदा होने का मकाम क्या है। आवाज़ कुदरत आएगी, फिर बताओ कि क्या चाहते हो, क्या चाहते हो? कहा मेरे अल्लाह हम कुछ नहीं कह रहे, तू दुनिया वालों को बता कि हमारा मकाम क्या है, कि मुहिब्ब सैयदा है, औलाद सैयदा है। आवाज़ कुदरत आएगी, जिन्होंने इनको सैयदा की औलाद होने की वजह से या मोहब्बत सैयदा में एक दाना खजूर का भी खिलाया है, उसे भी जन्नत में ले जाया जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तवज्जो फरमा रहे हैं, इज़्न मुंतकिल हो रहा है, इज़्न मुंतकिल हो रहा है, उन्हें भी जन्नत में ले जाया जाए। यहाँ तक मौजूद हैं अल्फाज कि उस दिन फरिश्ते रोज मैदान महशर में से तमाम उन लोगों को कि जिनका किसी तरह से ताल्लुक बतूल और औलाद बतूल के साथ है, उन्हें ऐसे चुन लेंगे जैसे परिंदा उन अच्छे दानों को चुन लेता है जिनकी जरूरत होती है। उनको चुन लिया जाएगा। अब ये क्या हो रहा है? पहली शिफात जनाब सैयदा की थी, उसके बाद शिफात औलाद सैयदा की है, उसके बाद शिफात मुहिब्बान सैयदा की है। ये सारे क्या कर रहे हैं? शिफात करते चले जा रहे हैं, अपने चाहने वालों को लेके जाते चले जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे वो शिफात है कि उन लोगों को जिनके यहाँ कोई थोड़ी सी कमी मौजूद है, उन्हें ले जा रहे हैं उस चीज के बदले कि जो चीज कह रहे हैं, किसी ने खजूर खिला दी, किसी ने पानी पिला दिया, उन्हें लेते चले जाओ। लेकिन एक मकाम वो भी है, खुदा की कसम कैसी शिफात बांटी जाती है, कैसे इज़्न शिफात बांटा जाता है, वो यही घराना बता सकता है। एक इन शफियों में सबसे बड़ा शफी है जिसे मुस्तफा ने शफीउल मुज़निबीन कहा है, उसका रोजा है करबला में। मैं फिर कहूंगा, फुरात अश्क पे पहरा रहे, रोजा है करबला में। अल्लाह अकबर, रोजा है करबला में। और उस करबला की ज़ियारत के सवाब के ऊपर मैं आपके सामने कई मजालिस पढ़ चुका, कितने सवाब लिखे हुए हैं। जिसने ज़ियारत हुसैन कर ली जाकर, खुदावंद आलम उसके पिछले गुनाह भी माफ कर देता है, खुदावंद आलम उसके अगले गुनाह भी माफ कर देता है। और सिर्फ उसके गुनाह नहीं माफ कर देता, मैं अपने लफ्ज़ों नहीं हरफों की जमानत दे रहा हूँ। यहाँ तक रिवायत मैंने पढ़ी है कि इमाम सादिक ने इरशाद फरमाया, खुदावंद आलम ज़ाहिर हुसैन को रोज़े महशर ये इख्तियार देगा कि वो अपनी मर्जी के 80 बंदों को जन्नत ले जाए। अल्लाह अकबर। मैं बड़ी मुश्किल जगह पे हूँ। वो अपनी मर्जी के 80 बंदों को जन्नत ले जाए। दूसरी रिवायत में है वो अपनी मर्जी के 80,000 बंदों को जन्नत में ले जाए। और फिर वहां पे नीचे ये लफ्ज लिखे हुए हैं कि उन लोगों को भी जन्नत में ज़ाहिर हुसैन ले जा सकता है जिनका जहन्नुम लिख दिया गया है। तवज्जो है अज़ान मोहतरम, जिनका जहन्नुम लिख दिया गया है उन्हें भी ज़ाहिर हुसैन जन्नत में ले जा सकता है। तो अब शिफात का इख्तियार कहाँ आ गया? हुसैन के ज़ाहिर के। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लब्बैक या हुसैन,
दायरे हुसैन ले जाएगा। और वो फिर जो वो तो चले जन्नत की बात है ना, मैं बस एक बात मुकम्मल करूं, ये जो आलम बरज़ख है ना, ये जो आलम बरज़ख है, क्या कहने हुसैन इब्न अली के करम के, क्या कहने हुसैन इब्न अली के एहसान के, कि जो हुसैन के साथ वाबस्ता हो जाता है, जो हुसैन की अज़ादारी करता है, उसका मामला बड़ा अजीब है, उसका मामला बड़ा अजीब है। अज़ीज़ान मोहतरम, बस यही वाक़यात होते हैं कि जो ईमान में ताज़गी का सबब बनते हैं। बंगाल का एक मोमिन था, तवज्जो है आप हज़रात की, उस शख्स ने रिवायतों में पढ़ते हुए ये फरमाने मासूम पढ़ा कि जो शख्स करबला में दुनिया से चला जाए और मदफून करबला में हो जाए, उसकी कब्र में फरिश्ते नहीं आते, नकीरैन उसकी कब्र में हिसाब लेने, उसका कब्र में कोई हिसाब नहीं। जो करबला में दुनिया से चला गया, करबला में दफन हो गया, उसका कोई हिसाब नहीं। जैसे ही उसने इस रिवायत को पढ़ा, बज़ाहिर एक गुनहगार आदमी था, घर में और कोई नहीं था, बस एक माँ थी। माँ से कहने लगा, माँ मैं करबला जा रहा हूँ, मुझे कब्र के हिसाब से बड़ा डर लगता है, मैं नहीं दे सकता कब्र का हिसाब, मैं करबला जा रहा हूँ। माँ ने बड़ा रोका, उसने कहा नहीं, कब्र का मामला मुश्किल है, मुझे करबला जाना है। सफर करता हुआ बंगाल से करबला चला गया। हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे सलाम किया। मगरिब के करीब मौला अपने हरम के खादिम के ख्वाब में आए। उस जमाने में हरम शाम में बंद कर दिया जाता था। इमाम अलैहिस्सलाम ने उस खादिम को हुक्म दिया कि सब लोगों को भेज देना, ये हरम में रहे, ये हरम से ना जाए, रात हरम में गुजारे। लीजिए, खादिम ने कह दिया कि हुक्म मौला है, तू रात को यहाँ पे रह। अब क्या है, क्योंकि खादिम रहा था तो वो मान तो उसने लिया, लेकिन अभी सोचता रहा कि पता नहीं मौला ने कहा भी है या नहीं कहा, मुझे यहाँ क्यों रोक लिया गया। बहरहाल रात गुजरती चली गई। जैसे जैसे रात गुजरती चली गई, अब क्योंकि मौला के पास बैठा हुआ था, मौला से गुफ्तगू कर रहा था कि मौला, वतन छोड़ के आपके हुजूर आ इसलिए गया हूँ कि मैंने ये आपकी औलाद की बताई हुई रिवायात में ये बात पढ़ी है कि यहाँ पे अगर कोई दुनिया से चला जाए और मदफून हो जाए तो फिर उसकी कब्र में नकीरैन नहीं आते, इसलिए मैं यहाँ आ गया कि मैं वो हिसाब देने का हौसला नहीं रखता कि मैं नकीरैन के सामने हिसाब दे सकूँ, इसलिए मौला मैं यहाँ पे आ गया। बातें करते करते उसकी आंख लग गई। तवज्जो फरमाइएगा, आंख लग गई। आलम ख्वाब में वो कहता है कि मैंने देखा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हरम की दीवारों से ऊंट उतर रहे हैं। तवज्जो फरमाइएगा, इमाम के हरम की दीवारों से ऊंट उतर रहे हैं। दीवारें हरम की जितनी आज मौजूद है, हमेशा से बैरूनी दीवारें इसी तरह बुलंद रही हैं। ऊंट उतर रहे हैं। हर ऊंट पर 2 संदूक लदे हुए हैं। सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में वो ऊंट उतर रहे हैं। वो कहता है मैं अपनी जगह से उठा, परेशान तो नहीं है ना अपना। वो कहता है उठा, मैं चलते हुए उन ऊँटों के करीब गया और मैं जो संदूक खोल के देखता हूँ, हर संदूक में एक मैयत है, हर संदूक में एक जनाजा है, हर संदूक में एक मैयत रखी हुई है। एक बंद किया, दूसरा, तीसरा, चौथा, जितने संदूक देखता हूँ सब में मैयत है। कहता मैं हैरान परेशान होकर फिर जरी के पास आके बैठा और मैंने कहा आका मौला, ये मैयतें इतनी कहाँ से आ रही हैं, ये मैयतें इतनी कहाँ से आ रही हैं। कहते हैं उस वक्त मेरे मौला ने मुझे ज़ियारत करवाई और मौला ने फरमाया सुन, हमारा जो मुहिब दुनिया में जहाँ भी चला जाता है ना, जो हमारा आज़ादार है, हम फरिश्तों से कहते हैं उसे मेरे पास ले आओ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तवज्जो, मौला आपको सलामत रखे, मौला आपको सलामत रखे। चाहे वो जिंदगी में इस चीज़ की वसीयत कर सका या नहीं कर सका कि मुझे करबला ले जाना, मुझे नजफ ले जाना, नहीं, हमारा चाहने वाला, हमारा अज़ादार जहाँ दुनिया में चला जाए, हम ये वसीयत करते हैं, हमारी तरफ से ये हुक्म है कि उसकी जनाजे को यहाँ ले आओ, उसे यहाँ पहुँचा दिया जाता है। ये सारे हमारे चाहने वाले हैं, जो ये चाहते हैं ना, मोहब्बत करते हैं, हमारी अज़ादारी करते हैं, हम उन्हें यहाँ पे बुला लेते हैं। वो कहीं भी दफन हो जाए, हम उन्हें यहाँ बुला लेते हैं। जब यहाँ आ जाते हैं तो फिर यहाँ हिसाब नहीं, बस अता होती है, यहाँ सिर्फ अता होती है। जब आ ही यहाँ गए हैं, इसलिए तू बेशक बेफिक्र हो के अपने वतन वापस चला जा, जाके अपने माँ की खिदमत कर। जब तू दुनिया से जाएगा ना, हम तुझे यहाँ ले आएंगे। अल्लाह अकबर, हम अपनी मोहब्बत के सिले में हम तुझे यहाँ ले आएंगे, तू यहाँ आ जाएगा, तू हमारे पास पहुँच जाएगा। परेशान होने की जरूरत नहीं, जा वतन में जा और जाकर अपनी माँ की खिदमत कर। और हाँ, चला जा, वहाँ पे बंगाल में हुकूमत है आसिफ उद्दौला की, क्या कहने कि जिस हाकिम को हुसैन जानते हो। अल्लाह अकबर, जा, आसिफ उद्दौला की हुकूमत है, उसके पास चले जाना और आसिफ उद्दौला को कहना कि हुसैन कह रहा है कि फलां जागीर मैंने अपने इस चाहने वाले के नाम कर दी, इसे दे दो। तवज्जो तवज्जो अज़ान मोहतरम, बस दलील देके मैंने समेट लिया अपना बयान। फलां जागीर मैंने इस चाहने वाले के नाम कर दी, वो जागीर इसे दे दो। ये आलम ख्वाब में मौला को कहता है, मौला मैं चला जाऊंगा, आसिफ उद्दौला को कह भी दूंगा, इतना बड़ा बादशाह है, वो कहाँ मेरी बात को मानेगा। कोई तो मेरे पास दलील हो कि आपने कहा है कि फलां जागीर इसके नाम कर दी जाए। वो कहता है ख्वाब में मौला ने मुझे एक दोशाला दिया,
ایک چادر ایک دوشالہ مولا نے مجھے دیا اور کہتا ہے جیسے ہی وہ دوشالہ مجھ سے مس ہوا میری آنکھ کھلی تو میں عالم خواب سے نکل کر واپس عالم حقیقت میں آیا تو دوشالہ میرے ہاتھ میں تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لیکن آگے حسین کی کریمی سنیے گا، وہ دوشالہ میرے ہاتھ میں تھا، کہتا ہے وہ میں دوشالہ لے کے بنگال واپس آ گیا۔ جب میں وطن واپس پہنچا میں کسی طرح رستہ بناتے ہوئے آصف الدولہ کے پاس پہنچا اور میں نے جا کے آصف الدولہ کو کہا کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ فلاں جاگیر مجھے دے دی جائے۔ آصف الدولہ نے کہا امام نے اتنی سی جاگیر کہی میں پوری سلطنت تیرے نام کروں، حسین تو کہے، حسین تو کہے پوری سلطنت تیرے نام کروں، جاگیر تیری ہوئی، لیکن تیرے پاس کوئی دلیل ہے کہ تجھے بادشاہ حسین نے کہہ کے بھیجا ہے کہ وہ جاگیر تیرے نام کر دی جائے؟ اس نے وہ دوشالہ نکالا اور نکال کے کہا یہ آقا نے دے کے بھیجا ہے دوشالہ، دلیل کے طور پہ کوئی جاگیر مجھے دے دی جائے۔ اس نے وہ دوشالہ لیا، اب توجہ کیجئے گا میرے محترم دوست، اس نے آصف الدولہ نے وہ دوشالہ لیا اور اپنے سپاہیوں کو بلا کے کہا کہ ان کے اوپر پہرا کر دو، یہ یہیں پہ بیٹھے رہیں، کہنا کچھ نہیں، سیدزادہ ہے عزادار ہے، کہنا کچھ نہیں، بیٹھا رہے لیکن یہاں سے جانے نہ پائے جب تک میں پلٹ کے نہ آؤں، جو یہ دلیل لایا ہے میں اس کی تصدیق کر دوں۔ توجہ اذان محترم، بادشاہ اسے چھوڑ کے چلا گیا، کچھ دیر کے بعد واپس آیا اور اس نے کہا تیری دلیل سچی ہے، تیری دلیل سچی ہے، تو اس نے پورا واقعہ سنایا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا جو ہمارا چاہنے والا مر جاتا ہے اسے ہم کربلا میں بلا لیتے ہیں، تیری دلیل سچی ہے، حسین نے تجھے یہ دوشالہ دے کر بھیجا۔ اس نے کہا بتائیے تو صحیح کیسے میری دلیل سچی ہے؟ اس نے کہا ابھی کچھ دن پہلے میری بہن کا انتقال ہوا جو بڑی عزادار تھی، تو نے کہا نا حسین عزادار کو کربلا بلا لیتا ہے، تو میں اس کی قبر کھول کے دیکھنے گیا تھا کہ حسین نے کربلا بلایا ہے یا نہیں بلایا، اور دلیل مجھے اس لیے مل گئی یہ دوشالہ میں نے اپنی بہن کے جنازے پہ ڈالا تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، یہ دوشالہ میں نے اپنی بہن کے جنازے پہ ڈالا تھا۔ حسین نے وہی میری بہن کا دوشالہ مجھے دے کر یہ بھی خبر کر دی کہ تیری بہن کو میں نے بلا لیا، اور اپنے ہر چاہنے والے کو بھی حسین کربلا میں بلا لیا کرتے ہیں۔